الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو. بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام. اللہ کے بندوں، باشعور اور غیور مسلمانوں، حب رسول کا وافر خزانہ رکھنے والوں اور محبوب خدا کے محبین سے محبت کرنے والوں، آج کی یہ پاکیزہ مجلس میرے لیے باعث سعادت ہے کہ میرا نام بھی مداح رسول میں اور دفاع تحفظ ختم نبوت میں اور پھر جان نثاران پیغمبر اور رب اکبر کے انتخاب اصحاب رسول کی منقبت و عظمت پہ چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر کے ان میں نام لکھوانے کا شرف پا رہا ہوں. معزز علماء، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے اس نے اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، پھر فضل فرمایا انسانوں میں مسلمان بنایا. اس سے بڑا کرم کیا کہ ہمیں مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما، نبیوں کا نبی عطا فرمایا، نبیوں کا نبی عطا فرمایا. اور حضرات ذی وقار، یہ شرف بخشا رب اکبر نے مجھے اور آپ کو اس محبوب مدنی کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا جو صرف نبی اور رسول ہی نہیں، جو خاتم المرسلین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. یہ موضوع اپنی جگہ پہ تفصیل طلب، میں دیگ میں دانے کے طور پہ حصہ ڈالتا ہوا ختم نبوت کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ نوجوان ہوتا ہے، ان کے جذبات میں شدت ہے، ان کے خون میں حدت ہے، یہ جوش دلانا بھی جانتے ہیں، گرم رہنا اور گرمانا بھی جانتے ہیں،
ہمارے جو بوڑھے انجن ہوتے ہیں یا آرام آرام سے چلتے ہیں، خواہش ہوتی ہے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرات ذی وقار صاحب ختم نبوت پہ دلائل کے لیے مجھے کسی اور کتاب کو جھانکنے کی ضرورت نہیں، اسی پیغمبر پہ اترنے والی سچی کتاب قرآن جو خاتم الکتب ہے، آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، ختم نبوت کے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے معراج کی رات آپ کو قبلہ اول جو آج چلا رہا ہے، جو آج دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے سینوں پہ دھکے دے دے کے پوچھ رہا ہے، خالد ابن ولید کے وارثوں، طارق ابن زیاد کے ماننے والوں، صلاح الدین ایوبی کے دعوے کرنے والوں، کہاں سو گئے ہو تم، کہاں رہے تم؟ آج غزہ لہو لہو ہے، اور قبلہ اول جو بے شمار انبیاء کا مدفن بھی ہے، جو قبلہ اول بھی ہے، آج وہاں جمعہ اور جماعت کی اجازت تک نہ دی جا رہی۔ اسی قبلہ اول میں وقت کم میں دائیں بائیں نہ نکلوں۔ حضرات، معراج کی رات ہے، جناب جبرائیل آپ کے اور میرے پیر و مرشد کو، سرور کونین صلوات اللہ علیہ کو براق پہ لے کے چلے گئے، سواری باہر باندھی، اندر گئے قادر اللہ، میرے لفظ پہ غور کر رہے ہیں، قادر اللہ، قدیر اللہ، جو پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دیتا ہے، جب وجود اسی پانی میں اس کے اپنے پیارے کا آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہوتا ہے۔ وہ قادر اللہ جو چھری کو کاٹنے کی طاقتیں آپ دینے والا ہے، جب گردن اس کے ذبح کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا آرڈر کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو قبلہ اول میں جمع کیا ہوا ہے۔ جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کائنات کے امام، انبیاء کے امام کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں، پیارے میں مشرقوں میں گیا، مغربوں میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، میں نے پوری دھرتی کا چکر لگایا، ایک ایک کو دیکھا، تیرے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ حضرات پیارے، پوری امتوں کے نبی موجود ہیں، مصلی خالی، آگے بڑھئے اور امامت فرمائیے۔ میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، آپ نے وہاں خطبہ دیا، میں ختم نبوت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، خطبہ دیا مختصر، الفاظ کمال کے تھے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وفاتحا وخاتمہ وفاتحا وخاتمہ۔ الفاظ پہ غور، تعریف اس پروردگار کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، پوری انسانیت کا پیغمبر، رسول اور نبی بنایا، اور پھر مجھے اعزاز بخشا۔ حشر کی گھڑی ہے، ساری کائنات کھڑی ہے اور امت پریشان ہے، آپ جنت کے دروازے پہ تشریف لے جاتے ہیں، جنت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دربان مؤدبانہ کہتا ہے، من اقرأ الباب، کون ہے جناب دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تہلم و سہلم و مرحبا۔ پیارے، آپ ہی کا انتظار تھا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا سکتا۔ نہ فاتحہ پہلا دروازہ میں کھولوں گا، اور خاتمہ
اللہ نے مجھے ختم نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بولے، اے گروہ انبیاء، میرے اس بیٹے محمد علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا سبب یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس کی دوسری مثال دے کے میں حضور کے وفا شعاروں کا تھوڑا سا تذکرہ، لمبا امتحان لینے کا عادی نہیں، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ خواہش چہرے آپ کے، دیدار آپ کا، آپ کی نبضیں دل دیکھ کے اسی کی روشنی میں انشاءاللہ چند اور منٹوں میں بات کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، میں اور آپ سو بھی جائیں، ویسے اب جاگنے کا وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے۔ میں مبارک دوں اپنے ٹولہ اہل سنت کو، الحمدللہ مجھے اعزاز ہے میں اہل سنت ہوں، مجھے شرف ہے میں اہل سنت ہوں۔ سلام کرتا ہوں اہل سنت کی اس کمیٹی کو جس نے آج امت مسلمہ کے لوگوں کو جمع کر کے ہمیں موقع دیا۔ آؤ امت کو بتاؤ، سونے کا وقت نہیں رہا، جاگنے کا وقت ہے۔ اور یہ مہینہ ستمبر ہے، کہیں ستم گر نہ بن جائے۔ یہی وہ ستمبر ہے جو آج سے 50 سال قبل، جس کی 7 تاریخ کو ان قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا تھا، میرا آج پہلے دل چاہ رہا تھا وہ اسمبلی کی کاروائی ہونے والی اور مرزے کے سوال و جواب پہ بات کروں، وقت درکار تھا، اس کو میں نے پس پش ڈالا۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا، میں اور آپ، رب قبول کر لے تو اس کا کرم، وہ مجھے ان میں شامل کر لے، اس کا کرم میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی، ورنہ وہ تو ابابیلوں سے ابرہہ کو مارنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال، اسود عنسی، یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، کذاب تھا، دجال تھا، سردار بھی تھا۔ اس نے لشکر کشی کی اور ملک کا حکمران بھی بن گیا۔ ایک کریلا ایک نیم چڑھیا، ایک کریلا اور ایک نیم پہ چڑھا، ایک باندری ایک ہلکی، یعنی ایک وہ ویسے جھوٹی نبوت کا دعوے دار، ساتھ بادشاہ بھی بن گیا۔ وہاں ایک پروانہ ختم نبوت کا دیوانہ نظر آیا جسے دنیا ابو مسلم خولانی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے بلایا، وہ جو پہلے ابھی مفتی صاحب بتا گے، میں تکرار سے بچنا چاہتا ہوں، اسے بلایا، ارے بھائی جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا بھائی بہرا ہوں، ڈورا بوڑا میں نہیں سنتا، بہرا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تڑپ گیا، کہنے لگا رسول اللہ، رسول اللہ۔ اس نے کہا بڑا مچلا ہے، میرے نام پہ بوڑا، دوسری باری اس تو بھی ہوگا، عجیب گل ہے۔ اس نے پھر تیسری بار کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہتا بھائی نہیں سنتا، ڈورا بوڑا بہرا۔ اس نے کہا جانتے ہو محمد؟ آہستہ کہا محمد، جھوم کے کہنے لگا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ اس کو غصہ آیا، کہا لکڑیاں لاؤ۔ پھر ایک ریت زندہ ہونے لگی ہے، لکڑیاں لائیں، الاؤ تیار کیا، آگ جلائی۔ اس نے اپنے رضاکاروں سے کہا سپاہیوں سے پکڑو، آگ میں ڈالو۔ پکڑا پروانہ مصطفیٰ کو، ختم نبوت کے کارکن کو، ختم نبوت کے کارکن کو آگ میں ڈالا۔ میرے مولا تو انکا علی کل شیء قدیر۔ آگ نے ابو مسلم خولانی کو تو کیا کہنا تھا، اس کے وجود کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ تھا۔ یمن کی یہ مٹی ہے حضرات۔ اس کے ساتھیوں نے کہا جلدی کرو، اونٹ پہ بٹھاؤ، ملک بدر کرو، تیرے ملک میں پتا چلے گا محمد کے غلاموں کو تو آگ بھی کچھ نہیں کہتی، تو یہ بھی دوڑ جائیں گے۔ سواری دی،
یمن کا بارڈر کراس کروایا، خواہش اس کی بھی تھی جاؤں اور کونین کے تاجور کے قدم بوسی پہ پہنچ جاؤں، مل جائے موقع دیدار پر انوار کا، مقدر یہ ساتھ تو نہ دے سکے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن چکے تھے۔ یہ سیدھا مدینہ گیا۔ یہاں میں کہوں، جب میں کہتا ہوں مدینہ تھر جاتا ہے سینہ، جب میں کہتا ہوں مدینہ تھر جاتا ہے سینہ، کعبہ کے رب کی قسم یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے مدینہ، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، اور جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ حضرات وہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ ہے۔ نماز عصر کی لیٹ ہو رہی تھی، سواری باندھی، سامنے گئے، ستون کے سامنے جا کے اللہ اکبر نماز شروع کر دی۔ حسن اتفاق خلیفۃ المسلمین مسجد نبوی کے کونے میں تشریف فرما، اور ابھی ذکر ہوا مراد پیغمبر، مراد پیغمبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ یہاں آئے۔ بندہ نیا آئے تو پہچانا جاتا ہے، یہاں تو ہمارے حلقے میں شکل و صورت کا فرق پڑتا ہے، تو جو سرحد چو ہے دوروں پتہ لگتا پٹھان ہے نا، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی جگہ۔ بندہ نیا یہاں کا باسی نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، سلام پھیرا، علیک سلیک کی، پوچھا بھائی کیا علیک، کیا نام ہے، نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام عبداللہ ہی کہہ لیں۔ کہا تیرا اصل نام کیا ہے؟ نام نہ اصل بتایا کہ بات کھل نہ جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ جب یمن سنا فرمایا یمن سے؟ جی۔ اچھا یہ بتاؤ اس بندے کا کیا حال ہے جسے کذاب اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا؟ بندہ تو وہی تھا۔ اس بندے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ وہ بندہ ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ عمر بھی تو نبی کا مانگا ہوا تھا، تربیت یافتہ تھا، مومن کی نظر عمیق اور بڑی گہری ہوتی ہے۔ توجہ سے دیکھا، غور سے دیکھا، چہرے کی سلوٹوں کو دیکھا، چہرے کے نور کو دیکھا، دل کی طمانینت اور سرور کو دیکھا۔ کہنے لگے سچ سچ بتا تجھے رب کا واسطہ وہ بندہ تو ہی تو نہیں ہے؟ جب قسم ڈالی کہا ہاں میں ہی ہوں۔ عمر فاروق کی تو طبیعت عجیب ہو گئی، گلے میں لیا اور رو رہے ہیں، آنکھوں میں پانی ہے، پکڑ کے کونے میں لے گئے۔ ادھر خلیفۃ المسلمین، ادھر خطاب کا بیٹا عمر، درمیان میں یہ کارکن تحفظ ختم نبوت کا ابو مسلم خولانی، اور عمر فرما رہے اللہ تیرا شکر، نحمد اللہ و نشکر، یا اللہ تو نے اس بندے کی زیارت کا شرف بخشا جس کے ساتھ تو نے اپنے خلیل جیسا معاملہ فرمایا۔ حضرات میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، چبلی آنے میں ٹھیک ہے، اہلم و سہلم و مرحبا، اہلم و سہلم و مرحبا، آنے برسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جائے۔ حضرات انشاءاللہ اگلا حصہ بھی چند منٹوں میں، زیادہ منٹ گنتی بل نہیں، انشاءاللہ ایسے انگلیوں پہ گئے۔ اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ حضرات عزیز وقار، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم نبی کے حبدار ہیں، الحمدللہ حبدار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور یاد رکھو ہر سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں آمنہ کے در یتیم کے وفاداروں کا پیار ہو، وہ سچا مسلمان ہے۔ میں خلاصے پہ آؤں،
حضرات، قرآن مجید کی تفسیر، تشریح اور تعبیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سیرت مصطفیٰ نہ ہو۔ قرآن ایک وہاں الماری میں کپڑوں میں بند، ایک قرآن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی گلیوں میں چلتا ہوا قرآن تھا، جو اس قرآن کی تفسیر، تعبیر اور تشریح تھی۔ کونین کے رب کی قسم ہے، جس طرح قرآن کی تفسیر آمنہ کے در یتیم کی سیرت طیبہ کے بغیر نامکمل ہے، پیدا کرنے والا رب گواہ، آمنہ کے لال تیرے میرے مقتداء و پیشوا کی سیرت طیبہ نامکمل ادھوری ہے جب تک اصحاب رسول کا کردار شامل نہ ہو۔ حضرات ذی وقار وہ اصحاب رسول جن سے نبی پیار کرے، میں ان حدیث کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت لگے گا۔ اکرموا وصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی تکریم کرو، تعظیم کرو۔ اکرموا صحابی، اور یہ بھی فرمایا کہنے والے نے امام مسروق نے کہ صحابہ سے محبت سنت ہے۔ کیوں؟ نبی صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ امام ابن حزم اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمانے لگے لا، نہیں، صرف سنت نہیں فرض ہے، سنت نہیں فرض ہے۔ حضرات اس حوالے سے ایک حدیث، باقی 2 سال چھٹی ملی تو تھوڑا آ گیا، 2 سال بعد پھر آ پائے گا انشاءاللہ، تو پھر باقی باتیں انشاءاللہ ایک طرف سے کروں گا۔ حدیث سنیے، وہ بھی صحیح ہے ان کی، راوی انس ابن مالک، اور جانتے ہو انس کون ہے؟ جو 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ کہو گے یہ کمال نہیں، ماں کے ساتھ آیا مسلمان ہو گیا۔ کمال یہ ہے کہ یہی انس 10 سال تک میرے محبوب کے در دولت پہ خادم خاص رہا، اور یہ وہ ہے، یہاں یہ بھی سن لینا، یہ وہ ہے جو کہتا حضور نے مجھے کام بھیجا، میں بچہ تھا، بچوں میں جا کے کھیل میں لگ گیا۔ کرکٹ ہو تو جمی نہیں سی جیڑی کھیل ہوئے گی، کرکٹ تو ساڑھی ماری آئی ہے نا، کھیل میں لگ گیا۔ پیارے آقا انتظار کر کر کے پیچھے گئے خادم اور ملازم کے۔ انس کے لفظ سنو، کہا لوگو حضور میرے پاس آئے، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا، بلکہ ریشم سے نرم ہاتھ، لفظ غور کرنا ہے، ریشم سے نرم ہاتھ میرے گالوں پہ، میرے چہرے پہ لگایا۔ نہیں ہے نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی یاد رکھو، میں اہل سنت کا ادنا خادم، یہ ہم سارا اہل سنت طبقہ، اہل الحدیث بھی اہل سنت ہے، اہل سنت کا ادنا خادم، گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار، اور بڑے علماء کا کفش بردار، جرت اور دلیری اور ایمانداری سے کہتا ہوں، پیدا کرنے والے رب کی قسم، جس مسلمان کے سینے میں حضور کی محبت نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ باہر سے آیا، حدیث پوری کرو، بابا آیا اور کہنے لگا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نماز کا وقت ہونے والا تھا، تکبیر ہو گئی، نماز ہوئی، نماز کے بعد فرما بابا کتنے ہے بھائی؟ بلایا گیا، ہاں بابا کی سوال ہے؟ متی الساعہ، پیارے قیامت کب آئے گی؟ میلسی کے باشعور اور غیور مسلمانوں، میرے الفاظ کو ٹیپ میں نہیں سینوں پہ نقش کرنا۔ کیا کہا؟ ما عددت للساعہ، بابا قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو کہنے لگا پیارے عمل تو زیادہ نہیں ہے، ہاں البتہ ایک دولت میرے پاس ہے، حب اللہ و رسول ہی، اللہ رسول کی محبت کا خزانہ میری جھولی میں ہے، میری جھولی میں ہے۔ اور ساتھ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بابا
جس سے پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ ہوگا. بات پوری کرنے لگا ہوں. جس کے ساتھ پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ ہوگا. صحابی چیخ اٹھے, کہنے لگے لوگو ما فرحنا بعد الاسلام فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت. کہتے جب سے کلمہ پڑھا آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج آقا کی زبان سے سن کر ہوئی کہ جس کے ساتھ پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ. شب مقبہ 1.5 منٹ نہیں, بات بھی نہیں. حضرات کو توجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, جس کے ساتھ پیار ہوگا حشر کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوگا. سنو پھر خادم رسول اور صحابی رسول کے الفاظ. کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے سینے میں پاک محبوب کی محبت کا خزانہ. ابو بکر سے محبت, عمر سے محبت. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ, مجھے اللہ کی رحمتوں سے امید ہے میرا حشر ان پاک باز صحابہ کے ساتھ ہوگا. فَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ, اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہے. حضرات آئیے عزم کر جائیے, جاگتے رہیے. تحفظ ختم نبوت کی چوکی داری بھی کرتے رہنا ہے. آمنہ کے در یتیم کے وفا شعاروں کی غلامی اور چوکی داری بھی کرتے رہنا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو